बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर IT सिस्टम में खराबी, बड़े बैंक्स, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। IT सर्विसेज में फनी खराबी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का फॉल्ट है। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें भी मनसूख हो गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंदिश का शिकार हो गई। बरतानिया में ट्रेन सर्विस मुतासर हुई। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद है। हरीम, बताइएगा, पूरे अगर देखा जाए तो दुनिया भर में ही ये IT सिस्टम में खराबी हुई है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान के अलावा बाकी जो दुनिया भर के कई ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर ऐसे जो ममालिक हैं, उनमें सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है अब वो बंद होने के बायस फनी खराबी हुई है। उसके बाद ये हुआ है कि फ़्लाइट्स में भी ताख़ीर जो हो गई है, फ़्लाइट्स बंद हो गई। उसके अलावा और जो सिस्टम्स हैं वो भी डाउन हो गए। हमने देखा कि भारतीय जो दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, उसमें मुंबई एयरपोर्ट पर भी जो है परवाज़ों की आमदोरफ्त जो है मुतासर हुई है। और इसके अलावा बाकी भी जो ममालिक हैं, उनमें स्पेशली जो एयरपोर्ट्स है वो मुतासर हुए। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल की कुछ बात करें तो पाकिस्तान में कोई एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट्स जो है मुतासर नहीं हुई। इसके अलावा ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो फ़नी खराबी हुई है। इसमें पाकिस्तान में भी चंद जो सिस्टम्स पे माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स थी वो बंद हुई थी, लेकिन उनको जो है वो रिकवर कर लिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में जो IT सर्विसेज हैं उनको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो मुतासर नहीं हुई हैं। हमारी जब कुछ PTI के ज़राए से बात हुई तो PTI के ज़राए ने ये बताया कि वो इस पर डाटा जो है वो जमा कर रहे हैं और ताहाल जो है वो वजारत IT और PTI की जानिब से कोई इस तरह का डाटा जो है वो जमा नहीं किया जा सका कि पाकिस्तान में ये मुतासिर किस हद तक हुई थी और आगे इसको कैसे रिकवर किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो हमारी इत्तलात है उनके मुताबिक यही पता चला है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम खेल ने भी एडहॉक जजेस की जिम्मेदारी से मुआवजत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआवजत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा, बाकायदा तौर पर इजलास भी शुरू हो गया है, क्या कार्रवाई चल रही है? देखें, ये जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया था चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जो कि 3 बजे इजलास का टाइम मुकर्रर किया गया था और इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। और इजलास के अंदर 9 मेंबरान जो हैं जुडिशल कमीशन के वो भी शरीक हुए हैं। बेसिक ये एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक जो है इजलास तलब किया गया था, जिसके अंदर जो चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी जानिब से 4 नामों की तजवीज़ दी गई थी, जिनमें जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो हैं, इन 4 जजेस के रिटायर्ड जो जजेस हैं उनके नाम की तजवीज़ दी गई थी। अब 4 में से ज़राए के मुताबिक 3 जजेस की जानिब से माजरत कर ली गई है, जिनमें जस्टिस मशीर आलम हैं, जस्टिस जो है मकबूल बाकर हैं और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल हैं, जिनकी जानिब से एडहॉक जज की तैनाती या उनकी ज़िम्मेदारी लेने से माजरत की गई है। इसके साथ साथ एक जज हैं जो कि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद हैं, उनकी जानिब से जो एडहॉक जज की ज़िम्मेदारी है उसको लेने के लिए हामी जो है वो भरी गई है। तो इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। बेसिक एडहॉक जजेस की तैनाती का ही ये मामला है जो कि ज़ेर-ए-गौर आएगा। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे और ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और दीगर शरीक होंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान केस से मुतालिक सदर मुमलिकत और अराकीन को ब्रीफ भी करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के फैसले पर एतमाद मिलेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर कोहर एजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गौहर एजाज साहब का भी आपने सुना। इस वक्त जो बिजली के रेट चल रहे हैं, इन रेट्स पे इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। इन बिजली के रेट पे आम आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता इस मुल्क में। जो रेट कर दिए गए हैं, 2 ट्रिलियन रुपए अगर आपने देना है यहाँ पर, तो जो 24 रुपए पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो कैसे चलेगा।
ہم بار بار گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں جہاں سے سستی بجلی ملتی ہے وہاں سے لے لیں, مہنگی بجلی کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی آئی پی پیز کا ایشو ہے تو اس کا حل نکالیں نا. ہمارے سر پہ کس بات کے لیے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری پاکستان کی عوام پس گئی ہے, مر رہی ہے اور اوپر سے بے روزگار ہو رہی ہے. تو اس کا کون سلوشن نکالے گا؟ اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کر تو پھر تو شرم کی بات ہے. ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے, اور ہم نے یہاں فیڈریشن میں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. انٹرسٹ کا یہ حال ہے کہ اگر 12% انفلیشن ہو گیا ہے تو آج کس بات کے لیے انٹرسٹ انہوں نے 20% رکھا ہوا؟ اتنے ہائی انٹرسٹ میں کیسے لوگ چلیں گے؟ اکارڈنگ ٹو ہمارے چیف, پوری قوم سود خور بنتی جا رہی ہے. 30 ٹریلین روپے اس وقت بینکوں میں پڑا ہوا ہے. بینک میں پیسے رکھ کے 20% لوگ کما رہے ہیں, تو کاروبار کوئی کیوں کرے گا؟ کوئی کاروبار کرنا نہیں چاہ رہا. سب قوم سودی ہوتی جا رہی ہے, سود خور ہوتی جا رہی ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے یار؟ ہم کو اس کو سمجھنا پڑے گا. ایکسپورٹ کی انڈسٹری کے اوپر آپ نے ٹیکس کر دیا اور اوپر سے ایف بی آر کو گھسیڑ دیا. ایک بزنس مین ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہے, آپ نے اگر اس کے اوپر بھی ٹیکس کر دیا اور ایف بی آر گھسا کے آپ کہتے ہیں میں نے آڈٹ کرنے ہیں اس کے, کیسے چلیں گے وہ لوگ؟ لوگ بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ ناراض ہیں. میں یہاں پر روکنے کے بعد ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج بہت سوچ کے ہم نے آج گور اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں کہ سر خدا کے واسطے یہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا چارج آپ لے لیں. آپ نے جس طرح سے ایپٹما کی جنگ لڑی, آپ نے جس طرح سے ملک میں کامرس منسٹر کی طرح چلے, سر ہمیں یہی لوگ چاہیے. تو میں آج گور بھائی آپ سے اس کو پلیز نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی ہمارے اوپر ہو, آپ ہمارے اوپر بیٹھیں, آپ کھل کے سامنے آئیں. جب تک آپ نہیں آئیں گے, وی نیڈ یو. پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ گور بھائی. جی تنویر بھائی. جی میاں صاحب. تنویر صاحب. جی سر. ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں ملک میں, گور صاحب جیسی قیادت کی شدید ضرورت ہے, جو محب وطن بھی ہیں اور جنہوں نے پرفارم بھی کیا اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دنوں میں. آج جو ڈیولپمنٹ کی پوزیشن ہے وہ گور بھائی ہی کی محنت کی وجہ سے ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح جو آپ نے ان سے کہا ہے, یہ ہماری پرزور خواہش ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں. جناب چیئرمین یو بی جی, ویٹرن ان چیف یو بی جی, ایس ایم تنویر صاحب, فیڈریشن کے تمام آفس بیئرز, مجھے آج آپ لوگوں نے یہاں آنے کی دعوت دی. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں کاروبار چلے گا اور ملک میں صنعت چلے گی, ملک میں روزگار پیدا ہوگا تو ملک چل سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, اور میں اسی ایمان کے تحت میں نے بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ جب ایپٹما کی لی تھی تو میرا بھی تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی 50% سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے. تو اگر پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری اور یہ سیگمنٹ ٹیکسٹائل مضبوط ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا. جب میں نے ایپٹما کی ذمہ داری سنبھالی تھی, ایپٹما $8 بلین کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری 50% ریپرزینٹ کرتی تھی, کیونکہ $8 بلین ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ. ہم نے 2022 میں $20 بلین ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو ٹچ کیا, اور صرف اس کی ایک وجہ تھی کہ ہمیں انرجی ریجنل پرائز 9 سینٹ پر ملی. ہم نے وہ پرائز لی اور اس پرائز کو صنعت کو دیا,
تو ملک میں نئی $5 بلین کی صنعت کاری بھی ہو گئی اور ملک کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 8 بلین جو سفر تھا وہ 10 سال میں $20 بلین پہ چلا گیا، صرف ایک سیکٹر سے دیکھنا ہے۔ جب مجھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں صنعت اور جو ہے وہ کامرس کا وفاقی وزیر بنایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ہم IMF پروگرام میں ہم نے اسٹینڈ بائی سائن کیا ہوا، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو ہم کم کر سکیں، کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، مجھے یہی بتایا گیا۔ میں نے صنعت کی طرف سے جب سارا ڈیٹا نکالا تو مجھے پتا چلا کہ جو ہمیں بتاتے تھے کہ ہم صنعت کو سبسڈی دے رہے ہیں اور صنعت کو جو ہے وہ ہم نے 2018 سے 23 سبسڈی دے کے 100 ارب روپے کی صنعت کو جو ہے وہ 9 سینٹ بجلی دی ہے، مجھے پتا چلا کہ صنعت پورے پاکستان کی 240 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے حکومت ان سے دلوا رہی ہے۔ ہم نے سیگمنٹ کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرانا 240 ارب روپے کی جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ سبسڈی اور کنزیومر کو دے دی۔ ہم نے وہ پوائنٹ اٹھا کے لے کے گئے SIFC کے پاس، اور خدا کا شکر ہے جو میرے پاس ضمانت تھی صنعت کی، اس ضمانت کو میں نے اللہ کو حاضر جان کے اس معاملے کو اٹھایا اور سامنے لے کے آیا کہ صنعتوں کا 240 ارب روپے کا دوسرے کنزیومر کو سبسڈی دینا بنتا ہی نہیں۔ اگر وہ ایک گھر کو جو 2 کروڑ گھروں کو اگر سبسڈی وہ 500 روپے دے بھی رہے ہیں اور آپ ان سے یہ 240 ارب روپے لے بھی رہے ہیں، تو اگر وہ اس کے بجائے ایک جاب کریٹ کرے تو پھر جاب آتی سے کہا، یہ میں نے بار بار سمجھایا۔ اور یہ 240 ارب روپے جو صنعتوں سے سبسڈی دینا، تمام صنعت ایکسپورٹ کی تمام وہ اس کا ٹیرف ہمیں کمنٹ ہوا کہ یہ واپس ہو جائے گا۔ آج جب میں ڈومیسٹک کو دیکھ رہا ہوں تو آج ڈومیسٹک جو ہے اس کا ٹیرف 60 روپے کراس کر گیا، کمرشل کا ٹیرف 80 روپے کراس کر گیا، صنعت کا ٹیرف اس 240 ارب روپے اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے واپس کر دیا، جس میں سے جو فائنل فگرز آ رہے ہیں وہ ہمیں ابھی تک نہیں سمجھ آئے بجلی کے بلوں میں کہ وہ جو ہے وہ پہلا جو ٹیرف آیا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا واپس۔ دیکھیں اگر وہ واپس بھی ہو جائے تو 16 سینٹ کا ٹیرف بتا رہے ہیں، تو 16 سینٹ کے ٹیرف پہ تو صنعت بھی نہیں چل سکتی، 16 سینٹ کے نہ 60 روپے کے اوپر ڈومیسٹک کوئی بل ادا کر سکتا ہے۔ اب اس میں افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کو نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بزنس کمیونٹی کا فرض ہے کہ یہ اس اپنے فرض کو جو ہے ادا کرے، ایمانداری سے ادا کرے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر پاکستان کے ہر شہر میں کراچی چیمبر بھی ہے، لاہور چیمبر بھی ہے، پشاور چیمبر بھی ہے، اسلام آباد چیمبر بھی ہے، گجرات چیمبر بھی ہے، بہاولپور بھی ہے، ہر شہر میں، حیدرآباد چیمبر بھی ہے، کوئٹہ چیمبر بھی ہے، خیرپور چیمبر بھی ہے، تربل چیمبر بھی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے جگہ پہ چیمبر موجود۔ ہر چیمبر کو میں آج اپنے پیٹرن چیف کو کہتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ شہر کے لیے جیسے جو ہے وہ ایک مشق رات ہے پورے شہر کے۔ کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ جب تک بزنس کمیونٹی آگے نہیں چلے گی ملک آگے نہیں چلے گا۔ آج میں بنیاد رکھنے آیا تھا کہ نیشنل جو ہے اکنامک پالیسی اور بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک، ہمارے ملک کی جو اکنامک پالیسی ہو اور بزنس ڈیولپمنٹ اس کے تھنک ٹینک کی میں آج بنیاد رکھنے آیا تھا۔ تنویر صاحب نے مجھے نئی ذمہ داری دینے کی بات کری کہ میں بزنس کمیونٹی کو لیڈ کروں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کا حصہ ہوں۔ آپ ہمارے پیٹرن چیف ہیں، آپ کی عزت اور ہم سب کی عزت اس میں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے تنویر صاحب کا، پورے UBG پوری فیڈریشن کا، کہ جو ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ دعا کریں کہ آپ لوگ کو لیڈ کرنے کی اللہ مجھے صلاحیت دے اور اللہ مجھے ایمان دے، اور اس جو ہے اس سفر میں جو ہے وہ ہم سب پاکستان کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے
اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے چلیں. ہمارا نہ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ ملک کی، صرف ہمارا انٹرسٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے ہمارا ملک اور اس کی ترقی. تھینک یو ویری مچ. سر میں لاہور میں سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور SM تنویر پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجلی کے ریٹس پر انڈسٹری نہیں چل سکتی. جب ایکسپورٹ زیادہ اور ٹیکس اکٹھا ہوگا تو معیشت ٹھیک ہوگی. ہم نے حکومت کو بار بار کہا کہ مہنگی بجلی پر کیوں جا رہے ہیں. حکومت کو کہا کہ یہاں سے سستی بجلی ملتی ہے وہاں سے لیں.